لکھا ہے آسمان پر فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا۔ کوئی امام، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کتنا ہے سربلند گھرانہ حسین کا۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ بطول، نور نظر، شیر خدا، حیدر کرار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان المعظم ہجرت کے چوتھے سال خاندان وحی و ولایت کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نہایت مسرور و شادماں ہوئے۔ آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا اور امام حسین کا نام جعفر رکھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام حسن و حسین رکھے۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھے، جن کا نام شبر و شبیر تھا۔ ان ناموں کا ترجمہ عربی زبان میں حسن و حسین ہے، یعنی سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ عرب میں اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے، تو ان بچوں کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہارون علیہ السلام کے بچوں پہ نام پر رکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 سال کا عرصہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے، اپنے سینہ پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے، چونکہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے تو زمین پر گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ قطع کر دیا، ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں سے کہا، دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد کرو۔ ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا، میں حر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقشے پا، کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا۔ ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکلے اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کی طرف سے گزرے تو آپ کے کانوں میں امام حسین کے گریہ کرنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم حسین کے رونے سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے؟ سوچئے، چند لمحے کے لیے ذرا امام حسین کا تصور باندھیے، جب میدان کربلا میں تپتی ریت کے اوپر 3 دن کے پیاسے امام حسین کی گردن مبارک پر تلوار چلائی گئی ہوگی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جب امام کے جسم اقدس پر، امام کی لاش پر گھوڑے دڑائے گئے، ان کی لاش کی ہڈیاں تک توڑ دی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدت غم کیا ہوگا۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سر دے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام علی سے کتنی محبت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گوش میں لیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم کچھ صحابہ ایک دن دعوت میں جا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حسین
سکوں سے کھیل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ امام کی طرف پھیلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہاں تک کہ آپ نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرے سے سر پکڑ کر ان کے بوسے لیے اور فرمایا، حسین منی و آنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدایا جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھے۔ کسی کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا، تو جنت کے سردار کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور میں جسے دوست رکھوں خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے اسے نعمتوں سے سرشار جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا اور ان پر ستم کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا، اور جس کا میں دشمن ہوں خدا اس کا دشمن ہے، اور جس کا خدا دشمن ہے خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے، خاص طور پر آپ کی قامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے۔ افسوس میدان کربلا میں یزید کے فوجیوں کو وہ شباہت نظر نہ آئی۔ عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس خواب کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا نہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اٹھانے کا انداز اسی طرح تھا جس طرح حسین قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ سے مشابہ پایا۔ صحابہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ حسن و حسین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا مانتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ ہر ماں کے بچے اپنے والد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بچوں کے، کیونکہ میں ان کا باپ اور نسب ہوں۔ اسی طرح فاطمہ کی اولاد محمد ہے۔ امام حسین سے سچی عقیدت کا مطلب ہے ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی عبادت اور خصوصاً نماز بہت محبوب تھی۔ آپ نے مدینہ سے کوفہ میدان کربلا تک کا سفر نماز اور دین بچانے کے لیے ہی کیا تھا۔ کربلا کی جنگ 9 محرم کو ہونا تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفین سے ایک رات کی مہلت مانگ لی تاکہ اس آخری رات میں وہ صرف دعا، نماز، تلاوت قرآن، استغفار اور خدا سے راز و نیاز میں بسر کرے۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز ادا کی۔ امام عالی مقام کی قوت ارادہ کمال کی تھی، یہ وصف آپ کو وراثت میں ملا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے جب روکا گیا اور قریش مکہ نے دباؤ ڈالا اور ابو طالب سے کہا کہ جناب آپ ان کو منع کریں، اور جب ابو طالب نے آپ کو آ کر ان لوگوں کی باتیں بتائیں کہ وہ آپ کو تبلیغ سے روکنا چاہتے ہیں اور ان کی اس روکنے میں کافی شدت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے دین اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے داہنے ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہی ارادہ امام حسین کا تھا، یہی قوت ارادی امام حسین کی تھی۔ جب کسی نے ساتھ نہ دیا تب بھی حق کے لیے اکیلے کھڑے رہے، چاہتے تو اپنے لیے مراد آسانیاں حکومت لے سکتے تھے۔ آپ نے گردن جھکانے کی بجائے گردن کٹوانا گوارا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
25 حج پیدل کیے، تقریباً 57 سال کی زندگی اور حج پیدل، وہ بھی 25۔ یہ نہیں تھا کہ مال و اسباب کی یا سواری کی کمی تھی، بلکہ آپ نے بندگی اور خضوع و خشوع کے تقاضوں کے مطابق پیادہ سفر حج کیا۔ آپ نے سخاوت بھی حد درجہ کی تھی، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹنے دیا۔ ایک دفعہ ایک سائل نے صدا دی، آپ نے اپنے غلام قمبر سے پوچھا اس وقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 200 درہم ہیں جو آپ نے اہل بیت کو دینے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے وہ 200 درہم اس سائل کو دے دیے اور کہا اس وقت یہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ ایک دفعہ دیکھا کئی بچے مل کر روٹی کا ایک ٹکڑا مل بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ ان بچوں نے امام سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی اس روٹی سے تناول فرمائیں۔ آپ نے بچوں کی بات مان لی۔ اس کے بعد ان سب کو اپنے گھر لے آئے، انہیں کھانا کھلایا اور نئے کپڑے پہنائے۔ اس کے بعد فرمایا یہ مجھ سے زیادہ صحیح ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے تمام مال کی بخشش کر دی تھی، لیکن میں نے اپنے تمام مال میں سے کچھ حصہ انہیں دیا ہے۔ واقعہ کربلا کی بدولت جو ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ اسی صورت آ سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امام نے اپنی جان کیوں دی۔ آج ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، بزرگی، بڑائی، استقلال، صبر اور مقصدیت کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔